السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع کفار مشرکین ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں ہے 5واں کیفیت۔ ان کفار مشرکین کی کیفیت کیا ہے؟ پہلا نقطہ 45-46 میں ہے، اور دوسرا اور تیسرا بھی آیت 46 میں سے۔ ان آیات کو دیکھیں کہ دل آنکھوں پر پردے طاری ہو جاتے ہیں، یہ آ رہا ہے۔ پھر کانوں میں گرانی، صحیح بات سنائی ہی نہیں دیتی، اور پھر نہ صرف یہ بات، عقل سلب ہو جاتی ہے، بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ بڑا اس میں کلیئر اللہ نے کہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے 45 میں، ہم ان کو کر دیتے ہیں چھپا ہوا دبیز پردہ، موٹا پردہ اس کے چھپا ہوا کر دیتے ہیں ان کے اوپر، پھر دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اور نہ سمجھے ان کے کانوں میں گرانی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کی، اور پھر یہ نفرت سے بھاگتے ہی بھاگتے ہیں۔ اور پھر 46 ہے، اسی میں چوتھا نقطہ، واحد رب کے ذکر سے نفرت اور فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور قریش مکہ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ دلوں پر ہمارے پردہ ہے اور کانوں میں سکل ہے، اور لہٰذا اللہ نے ان کو ویسا ہی بنا دیا۔ اور یہ بات ان کی نقل ہوئی ہے سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر، اس کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں غلاف ہیں اس بات سے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، سو تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو صاحب کے ہم نے نہیں باندھنے۔ اور یہی قوم نوح تھے، تو وہ سورہ نوح میں دیکھیں، وہ حضرت نوح نے جو اللہ سے بات کی کہ انہوں نے کانوں پہ انگلیاں ٹھونس لیں اور اوپر اپنے کپڑے تان لیے کہ ہم نے اس کی بات نہیں سننی۔ یہی وتیرہ رہتا ہے ان کفار و مشرکین کا۔ اور پھر نہ ماننے سے انکاری ہیں، بلکہ ان کی نفرت ہی بڑھتی ہے۔ جب یہ قرآن کی بات ہوتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ اکیلے اللہ کا ذکر لوگوں کے خود ساختہ معبودوں کی نفی ہے۔ اسی لیے ہر مشرک جو جب اللہ کے ذکر ہو کہتا ہے یہ کیا جی، اللہ کا کس کو نہیں پتہ، توحید لگائی رکھتے ہر وقت۔ کوئی بزرگوں کی بات کرو، کوئی کرامتوں کی بات کرو، کوئی قصے سناؤ، تو جب اللہ کے ذکر ہو قرآن کو، اور قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جب غیر اللہ کا ذکر ہو بڑے بادشاہیں کھلتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا ان کو وجد طاری ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی بات ہو تو پھر فرار اختیار کرتے ہیں، نفرت بڑھتی ہے۔ کیونکہ جسے لوگ اپنے معبودوں کی توہین کے ساتھ اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی توہین بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اگر خود ساختہ معبود ہمارے کچھ کر نہیں سکتے تو وہ ہم ویسے ہی وہ بیکار ہے، اور پھر جو ہمارے آباء و اجداد مانتے تھے ان کو تو وہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ان معبودان کی بے اختیاری اور نفی کرنے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے والے بیوقوف ٹھہرتے ہیں، لہٰذا اکیلے اللہ کا ذکر انہیں سخت ناگوار گزرتا ہے، اور یہ وہاں غصہ اور نفرت سے بھاگتے ہیں۔ مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی وتیرہ نہیں تھا، بلکہ آج کل کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو توحید الہی پر جو بات ہو تو بڑی ہی انہیں خوشک اور بور لگتی ہے، اور ایسی محل سے بھاگ اٹھتے ہیں، اور جہاں غیر اللہ کی بات ہو پھر وہاں کیا بات ہے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پھر 47 میں ہے جی، توجہ سے قرآن سننا بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے۔ جب تو 47 میں کہ جب تیری طرف توجہ سے کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ ظالم کی پیروی نہیں کرنی، یہ سحر زدہ ہے۔ تو یہ بدنیتی سے کہ کوئی پوائنٹ مل جائے، کوئی نقطہ مل جائے جس سے ہم اس کا انکار کر سکیں، تکذیب کر سکیں، ہمیں یہ اسی نقطے کی تلاش میں توجہ کرتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں کرتے۔ پھر جی آگے 6واں نقطہ ہے، گمراہ کو گمراہی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ 48 میں اس میں اللہ کا ہے، اور دیکھو کہ تم پر کیسی مثالیں چسپاں کی انہوں نے، سو گمراہ ہوئے اور کسی راستے کی استطاعت ہی نہیں پاتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کفار کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ مسحور قرار دیتے، کبھی ساحر کہتے کہ یہ خود جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ مسحور کیا ہے، ان پہ جادو ہوا ہے، اور کبھی کیا کہتے کہ یہ خود جادوگر ہیں، یہ کاہن ہے، شاعر ہیں، ان کی مات ایسی ماری گئی کہ خود ایک بات کرتے اور خود اسی کی نفی کر کے دوسرا الزام لگاتے۔ یہ گمراہ لوگ تھے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جناب یہ بات جتنی باتیں تو بہانے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 48 میں گمراہ کو گمراہی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور یہ بڑی بات ہے۔ اس طرح جو بندہ بدعت کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اسے بھی گمراہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جی آگے 7واں نقطہ ہے، انسان کا یہ ایک وتیرہ ہے، ایک مشرکین کی تو خاص کیفیت ہے، اور ہم نے اس سے بچنا ہے۔ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور تنگی ترشی میں مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم اسے نعمت بخشتے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے، پھر پہلو موڑ جاتا ہے، پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی امید ہی نہیں رہتی کہ کچھ ہونا ہے۔ تو یہ اور یہی مسئلہ ہے، 4 پیسے آ جائے، اختیار آ جائے، کچھ آ جائے تو زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے، اور بندہ سمجھتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور پھر کیا ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کیا گھپلے ہوتے ہیں، کیا خرابی ہوتی ہے،
اور پھر تنگی ترشی میں مایوس۔ اور پھر 8واں اور آخری نقطہ اس میں ہے جی کہ ہر کوئی اپنے طریقہ میں مگر ہے، صحیح طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ یہ 84 نمبر میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے پر کام کرتا ہے اور صحیح راستے کی طرف پروردگار ہی جاتا ہے کون سا صحیح راستہ ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو صحیح راستہ ہے، اور صحیح راستہ کہ جو اللہ نے حکم کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہی صحیح راستہ، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ تو انسان جب اپنے طریقے میں مگر یہ میرا یہ طریقہ ہے، میرے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، جو سنت پر نہیں، اللہ کے حکم مطابق نہیں، وہ سب باطل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔